تو دو کنارے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ ہے۔ اس میں دکھائیں گے کہ جو درِ فشاں ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہی برا سلوک کرتی ہے۔ وہ بس صرف اور صرف اپنی بیٹی کو ولید سے دور کرنا چاہتی ہے اور اس کو دعا سے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو گھر لا کر بھی کوئی بھی ماں کا پیار نہیں دے رہی۔ اس کا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گھر میں دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ اور یہ بات جب ولید کو پتہ چلی تو ولید نے کافی زیادہ اس کو کال کر کے سنایا اور اس کو کہا کہ اگر تمہیں میری بیٹی سے محبت ہی نہیں ہے تو تم کیوں میری بیٹی کو لے کر گئی ہو۔ اور اس کی ماں فون کر کے ولید کو بتاتی ہے کہ دعا کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، دعا بہت زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے اور یہ بالکل بھی دعا کا خیال نہیں رکھتی۔ اور جو تیمور ہے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ولید کو فون کرنے کی کہ وہ دعا کا خیال نہیں رکھتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تمہاری آنکھوں پہ تو پٹی بن گئی ہے لیکن میری آنکھوں پہ نہیں بندھی ہے، تم اتنا برا کر رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ جبکہ وہ اتنی اچھی ہے اور تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ غلط کون ہے، پھر بھی تم غلط کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میری بہن ہے، میں کیا کروں، میں اس کا ہی تو ساتھ دوں گا، اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں۔ اور پھر اس کو یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اس کی بہن دیکھ لیتی ہے، کیونکہ وہ چھپ کر اس کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، جو باتیں درِ شوار کی ماں ولید سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے بھائی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ولید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ میری بیٹی اتنی بیمار ہے اور میں اس سے مل بھی نہیں سکتا۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آتی ہوں۔ تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں گئی ہے اور وہ بہت جلدی میں جاتی ہے اور درِ شوار کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر دعا کو گود میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی، کوئی روک سکتا ہے تو مجھے روک لے۔ اور یہ کہہ کر وہ اس کو لانے لگتی ہے تو تیمور آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، اس کو واپس رکھ دو، درِ شوار کی اجازت کے بغیر تم دعا کو نہیں لے کے جا سکتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ضرور لے کر جاؤں گی، کیونکہ یہ میرے بھائی کی بھی بیٹی ہے اور تمہاری بہن تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھ رہی، کتنی بیمار اور کمزور ہو گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ دعا کو گاڑی میں بٹھا کے ولید کے پاس لے آتی ہے۔ اور جب درِ شوار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو درِ شوار گھر جب آتی ہے اس کا بھائی اس کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ ولید کے پاس لے گئی ہے وہ دعا کو۔ تو وہ اس کو بھی سناتی ہے کہ تیمور کو کہ تم اپنی بیوی کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی نہیں رکی۔ اور درِ شوار فوراً ہی پولیس کو فون کر دیتی ہے اور پولیس کو فون کر کے کہتی ہے کہ ولید میری بیٹی کو یہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے، جبکہ ولید کے پاس بیٹی نہیں ہے، بیٹی میرے پاس ہے، میری اجازت کے بغیر بیٹی کیسے لے کر گیا۔ اور اس پر الزامات لگا لیتی ہے اور پولیس کو لے کر ولید کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ولید اس کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیں، میری بیٹی لے کر آ گیا ہے میرے گھر سے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ تو ولید کی بہن سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں لے کر آئی ہوں، ولید بھائی نہیں لائے، تمہیں تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کتنی بیمار ہو رہی ہے وہ، تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے سے فرصت نہیں۔ یہ دکھائیں گے ہم کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔